کوئی ہے گناہگار، کوئی ہے سیاہکار جس کے گناہ ریت کے ذرات سے بڑھ گئے ہوں، جس کے گناہ سمندروں کی جھاگ سے زیادہ ہوں، جس کے گناہ درختوں کی پتوں سے زیادہ ہوں، جس کے گناہ پہاڑوں کے وزن سے بڑھ گئے ہوں، جس کے گناہ زمین و آسمان کے سارے خلے کو پر کر چکے ہوں، کوئی ہے اتنا بڑا گناہگار؟ شب برات کی رات ہے، رحمتوں والی رات ہے، برکتوں والی رات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی ہے آج جھولی پھیلانے والا، توبہ کرنے والا، استغفار کرنے والا، میں خدا اس کے گناہ معاف کر دوں۔ من عندنا فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کننا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین لا الہ الا هو یحیی ویمیت ربکم ورب آبائکم الاولین صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قرآن کریم کی ان آیات میں جو 25ویں پارے سورہ دخان کی آیات ہیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ایک ایسی رات کا ذکر فرمایا، قرآن جس کو لیلۃ المبارکہ کہتا ہے، برکتوں والی رات۔ اللہ پاک جل شانہ اپنے بندوں پہ کریم ہے، رحیم ہے، بے نیاز ہے، خالق ہے، مالک ہے، جانتا ہے میرا بندہ گناہگار ہے، سیاہکار ہے، بد اعمال ہے، اس کی بخشش کے لیے بہانے بنا رہا ہے۔ کبھی شب معراج عطا کر دی، معراج والی رات میں اس امت کی بھلائی کے لیے دعائیں مانگی، کبھی ہجرت والی رات ہے، کبھی شب برات ہے، کبھی شب قدر ہے، اور یہ سارے راتیں گھڑیاں رمضان المبارک آ رہا ہے جس کی ایک ایک گھڑی خیر و برکتوں سے اتنی بھرپور ہے کہ آدمی جان نہیں سکتا۔ ہماری کیا بات ہے، ہمیں تو نہ اپنے گناہوں کا پتہ ہے نہ مولا کریم کی کریمی کا پتہ ہے، بس مستی میں وقت گزر رہا ہے۔ مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ شب برات کی رات میں رحمت کے بادل چھا جاتے ہیں اور رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی رحمت کی جھڑی لگ جاتی ہے۔ ان کو کیا پتا جن کے پلے نہ ایمان ہے، نہ یقین ہے، نہ دین ہے، رمضان آیا اور چلا گیا، ان کے لیے رمضان غیر رمضان ایک جیسا ہے۔ اس رات کو قرآن کریم کی زبان میں لیلۃ المبارکہ کہا، جس کو خدا برکت والی رات کہے وہ کتنی برکتوں والی رات ہوگی۔ برکتوں کے پیدا کرنے والا کہتا ہے کہ لیلۃ المبارکہ، تو وہ کتنی برکتوں والی رات ہوگی۔ خدا جس کو برکتوں والی رات فرمائے، اور یوں فرمایا کہ یہ جو لیلۃ المبارکہ ہے یہ ایسی عجیب رات ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ شام ہوتے ہی عرش عظیم سے، عرش الہی سے آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتے ہیں۔ بندوں کو بخشنے والا بندوں کے قریب آ رہا ہے۔ تمہیں کیا معلوم ہے، حدیث شریف میں آتا ہے 70 ماؤں کو جتنی بچوں سے پیار ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ کو ان 70 ماؤں کی محبت سے بھی بندوں سے زیادہ محبت ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے جب بندہ یوں کہتا ہے یا اللہ یا اللہ،
10 مرتبہ آواز آتی ہے لبیک یا عبدی، او میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے؟ سیاہکار بندے، گناہ کار بندے، گناہوں میں ڈوبے ہوئے فسق و فجور والے بندے، تو نے مجھے پکارا ہے؟ سمندر کی گہرائیوں میں اگر کوئی اس کو پکارتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں مجھے اس کی آواز سنتی ہے۔ پہاڑ کی غار میں کیڑی چلتی ہے چیونٹی، اللہ فرماتے ہیں مجھے اس کے پیروں کی کھڑکی کی آواز آتی ہے۔ ہماری سمجھ میں آج تک یہ نہیں آیا رب کس کو کہتے ہیں؟ سب کہتے ہیں رب العالمین رب العالمین رب العالمین، پتہ آج تک نہ لگا کہ رب العالمین کس کو کہتے ہیں۔ جو بتانے آئے انبیاء علیہ السلام، پیغمبر علیہ السلام، رسول نبی آئے خدا کی معرفت کرانے، اللہ کی ذات اور وحدانیت کو بتانے، بجائے ان کی بات ماننے کے قرآن کریم میں ہے یہودیوں نے، اسرائیلیوں نے ایک ایک وقت میں 70 نبیوں کی گردنیں کاٹ ماری۔ فرمایا ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، ایک ایک وقت میں، ایک ایک گھڑی میں، ایک ایک دن میں 70 نبیوں کی گردنیں اتار ماری، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی ظلم کے، گناہ کوئی نہیں، خطا کوئی نہیں، اللہ کا نام لینے کی جرم میں، اللہ کی توحید کا نام لینے کی جرم میں پیغمبروں کی گردنیں کاٹ دی۔ جس نے بھی اس مولا کا نام لیا، توحید کا نام لیا، لوگوں نے اس کو ذلیل کیا، سب نے کہا مولوی اچھا نہیں، اچھا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے خدا کو ایک کہتا ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے شرک کی بو پیدا کر لو، تھوڑی سی ریاکاری ملا لو، سارے خوش ہیں، لوگ بھی خوش ہیں، حاجی بھی خوش ہیں، نمازی بھی خوش ہیں، قرآن سناؤ سارے ناراض ہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، آسمان پہ اللہ تعالی جل شانہ تشریف لاتے ہیں اور ساری رات آواز لگاتے ہیں حل من مستغفر، کوئی ہے گناہگار، کوئی ہے سیاہکار جس کے گناہ ریت کے ذرات سے بڑھ گئے ہوں، جس کے گناہ سمندروں کی جھاگ سے زیادہ ہوں، جس کے گناہ درختوں کی پتوں سے زیادہ ہوں، جس کے گناہ پہاڑوں کے وزن سے بڑھ گئے ہوں، جس کے گناہ زمین و آسمان کے سارے خلے کو پر کر چکے ہوں، کوئی ہے اتنا بڑا گناہگار؟ شب برات کی رات ہے، رحمتوں والی رات ہے، برکتوں والی رات ہے، اللہ فرماتے ہیں کوئی ہے آج جھولی پھیلانے والا، توبہ کرنے والا، استغفار کرنے والا، میں خدا اس کے گناہ معاف کر دوں۔ حل من مستدرک، کوئی ہے روزی کا مارا، کوئی ہے مقروض، کوئی ہے تنگ دست، جس کو روزی کے معاملے نے تنگ کر دیا ہو، پریشان ہو، بچے رو رہے ہیں روٹی نہیں، اولاد بیمار ہے، پیسہ دوا کے لیے کوئی نہیں، رشتہ دار بھی منہ موڑ گئے، دوست بھی منہ پھیر گئے، خیش و اقارب بھی سب دور ہو گئے۔ حل من مستدرک، آج رحمت والی رات آ گئی، برکتوں والی رات آ گئی، سکون والی رات آ گئی، کوئی ہے روزی کی کمی والا؟ آج سوال کرے میں اس کی جھولی بھر دوں۔ آواز آتی ہے کوئی ہے بیمار جس کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہو، جس کو حکیموں نے لا علاج کر دیا ہو، کوئی ایسا جس کو گھر والوں بھی جس کے تنگ آ گئے ہو، دعا مانگ رہے ہو الہی اس کو اٹھا لے، ملنے والے بھی تنگ، گھر والے بھی تنگ، ڈاکٹر کمپیوٹر بھی تنگ آ گئے، کوئی ہے جس کو دنیا میں سب کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہو سکتا؟ آج جھولی پھیلا، آج دامن پھیلا، آج سوال کر میں اس کو تندرستی عطا کر دوں۔ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تشریف لائے ہوئے ہیں۔ دنیا میں دستور ہے یہ لیڈر لوگ جب آتے ہیں، جس کو لیڈر منظور نہ ہو اس کو کالی جھنڈیوں سے واپس کرتے ہیں، پٹاخے چھوڑتے ہیں، واپس جاؤ، واپس جاؤ، ہمیں منظور نہیں، تمہاری لیڈری ہمیں نہیں چاہیے۔ مسلمانوں کے بچے پٹاخے چلا چلا کر، آتش بازیاں چلا چلا کر اللہ کی رحمت کو واپس کرتے ہیں، ہمیں تیری رحمت کی ضرورت نہیں، واپس ہو جاؤ، واپس ہو جاؤ۔ چٹی داڑھی ہو گئی تمہیں، آج تک اولاد کی کرتوت یاد نہیں؟ تمہارے پاس پیسے اتنے حرام کے آ گئے جو اولاد کو تم نے دیے ہیں، ان پیسوں کو آگ لگا دو۔ اور ہر آدمی اپنے دل میں ولی بنا بیٹھے، سارا دن حرام کھاتا ہے، حرام پیتا ہے، حرام سنتا ہے، حرام دیکھتا ہے، اور شام کو سبحان اللہ میرے جیسا نیک کوئی آدمی نہیں۔ پتہ چلے گا جب چلنے لگے گی، دور نہیں ہے وہ وقت۔
ایک ایک ذرے ذرے کا حساب ہوگا، قطرے قطرے کا حساب ہوگا، اندھیر کھاتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں کہ یہ رات تم نے سمجھی ہی نہیں، جتنے اگلے سال کی پوری سال میں اس رات تک پیدا ہونے ہیں ان کا بجٹ تیار کر دیا جاتا ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ اس رات میں روزی کے فیصلے ہو جاتے ہیں، کتنی روزی ملے گی پورے سال میں، فیصلے کی رات ہے، بجٹ کی رات ہے، تم سوئے ہوئے ہو ادھر بجٹ تیار ہو رہا ہے، پورے سال کی روزی کا فیصلہ اس رات میں کیا جاتا ہے۔ تقسیم والی رات میں بدماشی ہو رہی ہے، آرام ہو رہا ہے، کھیل تماشا ہو رہا ہے، VCR پہ بیٹھے ہیں ایسی رات میں بھی۔ پچھلے دنوں اخبارات میں بھی آیا، رحیم یار خان کے ایک مولوی صاحب تھے، مولانا عبدالغنی صاحب مرحوم، مغرب کی جماعت کروائی، سنتیں پڑھنے لگے، پہلی رکعت کے سجدے میں ہی موت آ گئی۔ بس زیادہ دیر کی بات نہیں، قریبی کی بات ہے، اس ملتان میں ہی ایک افسر زنا کرتا کرتا لڑکی کے اوپر ہی مر گیا۔ کون سمجھاوے؟ کون سا وہ قرآن آئے گا؟ تیرے لیے کوئی اور نبی آئے گا؟ قرآن تجھے نہ سمجھا سکا، نبی تجھے نہ سمجھا سکا، علماء تجھے نہ سمجھا سکے، پھر خدا ہی سمجھائے تو سمجھ آئے۔ برکتوں والی رات آئی، رحمتوں والی، اور یوں ہی گزر گئی، تیرا کوئی حصہ اس میں نہ پڑا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یہی رات شب برات کی رات آئی، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے اٹھ کر چپکے سے باہر نکلے، میں اٹھ کھڑی ہوئی کہ میں دیکھوں کسی اور بیوی کے یہاں نہ گئے ہو، آپ سیدھے جنت البقیع میں تشریف لے گئے اور وہاں کھڑے ہو کر اتنی لمبی دعا مانگی، فرماتی ہیں میں بھی ہاتھ پھیلا کر دعا مانگتی رہی، آہستہ آہستہ آمین آمین کہتی رہی، میں نے 2-3 مرتبہ ہاتھ چھوڑے، میرے ہاتھ تھک گئے۔ تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات دعائیں مانگی، ہم کروٹ بدلنے کے لیے تیار نہیں۔ واپس ہونے لگے، میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اپنے حجرے میں پہنچ گئی، دوڑ کر آئی تھی، سخت تیزی سے چل کر آئی تھی، مجھے سڑ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا عائشہ تجھے کیا ہوا، سانس کیسے پھول گیا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آپ کی دعا میں شریک تھی۔ کیوں؟ فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایسی رات ہے، مدینے میں قبیلہ کلب بہت بڑا خاندان تھا، بکریاں رکھتا تھا، بھیڑ بکریاں، غلہ اجڑ ریوڑ اتنا زیادہ تھا، 10 میل میں بیٹھتا تھا، 10 میل میں ان کی بکری بھیڑیں بیٹھتی تھی۔ یوں فرمایا عائشہ ایسی رات ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے فضل و کرم سے قبیلہ کلب کی بکریوں بھیڑوں کے جسم پہ بدن پہ جتنے بال ہیں ان سے بھی زیادہ لوگوں کو معاف کرتا ہے، کروڑوں اربوں کھربوں لوگوں کو معافی ملتی ہے۔ لیکن فرمایا کئی بد نصیب بدبخت لعنت کے مارے ہوئے ایسے ہیں جن کی اس رات میں بھی بخشش نہیں۔ اتنا انعام، اتنا اکرام، اتنی اللہ کی کریمی، اتنی اس کی مہربانی، پھر بھی محروم رہ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بھی ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بھی ہے، اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بھی ہے، فرمایا سب کی مغفرت، مانگنے والوں کی، رونے والوں کی مغفرت ہو جائے گی، لیکن اس رات میں، اتنی کرم والی رات میں، اتنی بخشش والی رات میں بھی مشرک کی بخشش نہیں، شرک کرنے والے کو اس رات میں بھی معافی نہیں۔ اب یوں تو کوئی بھی نہیں مانتا کہ میں مشرک ہوں، پتہ کیسے چلے؟ اللہ کے سوا کسی کو مشکل کشا، حاجت روا، جاننے والا، نبی کو، ولی کو، غوث کو، قطب کو یوں سمجھنے والا میری وہ آواز سنتا ہے، وہ میرے حال سے واقف ہے، وہ میری بگڑی بنا دے گا، وہ میری مشکلوں کو آسان کر دے گا، یہ سب سے بڑا مشرک ہے، یہ سب سے بڑا مشرک ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اس رات میں ہر آدمی کو معافی ملتی ہے، ہر آدمی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، توبہ قبول ہوتی ہے، مگر 3 شخص کی نہیں۔ پہلا وہ شخص شرک کرنے والا، دوسرا کون ہے؟ فرمایا والدین کا نافرمان، اس کو بھی لوگ گناہ نہیں مانتے،
ماں نے ایک بات کہی اس نے 10 سنائی، بے غیرت اولاد ہو گئی، بے شرم اولاد ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں اور عبادتوں سے کسی عبادت سے روزی میں اضافہ، کسی سے خوراک میں اضافہ، کسی سے صحت میں اضافہ، والدین کی دعا سے عمر میں برکت ہوتی ہے۔ اگر لوگوں کا عقیدہ ہی نہیں، پیروں کے پاس جائیں گے دعا کرانے، مولویوں کے پاس جائیں گے، ننگے ملنگوں کے پاس جائیں گے، ماں سے کبھی نہیں کہنے کا دعا کر دے، اس لیے کہ ماں کو ماں مانتا ہی نہیں۔ باہر سے ملے گی میری ایک کیسٹ ہے انگلینڈ کی مشہور حقوق والدین، آج کل ہر گھر میں ہونی چاہیے تھا، بچے بچیوں کو پتہ تو چلتے رہے کہ کوئی ہمارا بھی باپ ہے، کوئی ہماری بھی ماں، یوں سمجھے ہم تو آسمان سے برسے تھے۔ 2 ہو گئے۔ تیسرا ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس رات میں زنا کرنے والے کو بھی معافی نہیں۔ اس لحاظ سے دیکھو تو معاملہ صاف ہی ہے، کہیں نہ کہیں کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے، کوئی شرک میں الجھا ہوا ہے اور کوئی بدکاری کرتے ہیں، پھر تو سارے کے سارے رہ گئے۔ اور یوں فرمایا کہ اللہ تعالی گھڑی 2 گھڑی کے لیے نہیں آتے، صبح صادق تک تمام رات آواز لگاتے ہیں، تمام رات۔ فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم۔ تیرے پروردگار کی رحمتیں برس رہی ہیں، تو ابھی سویا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں بخشش کرنے آیا، میں مغفرت کرنے آیا، میں چل کے آیا، میں توبہ قبول کرنے آیا، میں استغفار قبول کرنے آیا۔ تجھے بدمعاشی سے فرصت نہ ہوئی، تو ٹیلی ویژن پہ بدمعاشی میں مشغول ہے، میں بخشنے والا عرش عظیم سے آسمان دنیا پہ چل کے آیا، تو میرے دروازے پہ نہ آیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 20 سال تک شب قدر اسی رات میں دیکھی، شب قدر اسی رات میں دیکھی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کئی مرتبہ شب قدر اسی رات میں دیکھی۔ عورتیں بھی مرد بھی، نبی کی زبان پہ یقین نہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن کی زبان پہ یقین نہیں۔ اگر وزیر اعظم یہ کہہ دے کہ فلاں رات میں جو جاگے گا صبح کو میں اتنا انعام دوں گا، سب کوشش کریں گے اور اطلاع کریں گے میں جاگ رہا ہوں، میں جاگ رہی ہوں، پتہ ہے مجھے انعام ملے، اور یہاں اللہ جنت لیے کھڑے ہیں، اس قوم امت سوئی ہوئی ہے۔ دوسرے ملکوں میں اس کو بڑی رات کہتے ہیں، اتنا اہتمام ہے ان لوگوں میں، بہت بڑا اہتمام ہے، تمام عورت مرد کوئی نہیں سوتا۔ فرمایا کہ اتنا اضافہ ہے حدیث پاک میں، جس کے گھر میں کتا ہو، جس کے گھر میں خنزیر ہو، جس کے گھر میں تصویر ہو، اس رات میں اس کے گھر میں رحمت کے فرشتے آتے ہی نہیں ہیں۔ امت کو کیا پرواہ ہے؟ معراج کی رات آئی اور چلی گئی، ہجرت والی رات آئی اور چلی گئی، شب بدر بھی، شب برات بھی آئے گی اور چلی جائے گی، ہمیں کیا ملے گا؟ امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں 53 حج فرمائے، اور کئی حج ایسے ہیں جو پیدل گھر سے چلے اور بیت اللہ تک پیدل آئے، پیدل گئے، مدینہ منورہ بھی پیدل تشریف لے گئے، پاؤں چل کر واپس آئے۔ اتنا بڑا عظیم آدمی آخری حج کے لیے آئے، بیت اللہ شریف میں کھڑے ہیں، ایک ہاتھ میں غلاف کعبہ، ایک ہاتھ میں اپنی سفید داڑھی پکڑی ہوئی ہے اور رو رہے ہیں اور کہتے ہیں الہی میرے پلے کچھ نہیں، کچھ نہیں، میری چٹی داڑھی کی لاج رکھ کے مجھے معاف کر دے۔ کیسے لوگ ہیں یہ؟ کتنا خوف خدا ہے، کس قدر قرآن کی زبان پہ یقین ہے، اللہ کے کلام پہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لیلۃ المبارکہ کہا ہے۔ کھڑے ہو، دن میں سے ہی اہتمام ہوتا ہے، رسم کرو پھر بڑے خوش ہیں۔ مولوی بھاگ بھاگ کے پکڑ رہا ہے، حلوے نال مسیت بھر گئی اس دن، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، کیا کہنا۔ اللہ فرماتے ہیں رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، زمین و آسمان کا رب آج کچھ دینے لگا ہے، یقین کرو، لینے نہیں آیا، دینے آیا ہے۔
آواز پر آواز آ رہی ہے، او لوگو، او گناہگارو، او سیاکارو، او بدامالو، او روسیا ہو مانگو، آج کیا مانگتے ہو؟ رو کی مانگ، اللہ کے سامنے عاجزی کر کے مانگ، دامن پھیلا کے مانگ، جھولی پھیلا کے مانگ، اور کبھی یوں کہہ دیا کر تیرے کرم سے بے نیاز، تیرے کرم سے بے نیاز، اور کون سی شے ملی نہیں، تیرے کرم سے بے نیاز، اور کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے، جھولی ہی میری تنگ ہے، پر تیرے یہاں کمی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے، پر تیرے یہاں کمی نہیں، اور سربا سجود ہوں مگر، سربا سجود ہوں مگر عزم میں پختگی نہیں، قائل بندگی تو ہوں قابل بندگی نہیں، قائل بندگی تو ہوں قابل بندگی نہیں۔ خدا فرماتے ہیں آ جا میں تیرا دامن بھر دوں، تیری بھوک کو دور کر دوں، تیری مالی مشکل کو آسان کر دوں، تیری مصیبتیں دور کر دوں، تیری حاجات کو پورا کر دوں، تجھے اگر قبر کا فکر ہے آج میں تجھے جنتی بنا کے جاؤں۔ سال کی روزی کا بجٹ تیار ہو رہا ہے، اگلے سال کی اس رات تک جتنوں نے مرنا ہے ان کی فہرست بھی حضرت اسرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ معلوم نہیں یہ جو کل کی شام کی رات آ رہی ہے، ہم میں سے کس کس کا نام اس بجٹ میں آ جائے گا، کس کس کا نام سال میں مرنے والوں میں آ جائے گا۔ پچھلے سال ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں آدمی زندہ تھے، اس رات میں پٹاخے چلا رہے تھے، دھماکے کر رہے تھے، حلوے کھا رہے تھے، بدماشی کر رہے تھے۔ خدا کی قسم سال میں بہانے موقع بے موقع کتنے کروڑوں لوگ آج قبروں میں پڑے ہوئے آہیں بھر رہے ہیں، کروڑوں آدمی آج قبروں میں ہے۔ گزشتہ سال اس رات میں زمین کے اوپر تھا، آج زمین کے نیچے ہیں۔ کسی کے بچے تڑپ رہے ہیں، کسی کے ماں باپ رو رہے ہیں، کسی کے عزیز و اقارب رو رہے ہیں، پر انہیں موت سے ایک منٹ پہلے بھی پتہ نہ چل سکا کہ آئی موت، ایک منٹ پہلے بھی پتہ نہ چل سکا۔ اس لیے مجذوب کہتا کہ 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کی چل، 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کی چل، یہ راستہ ہی چل چلو کا ہے ذرا سنبھل کی چل۔ تیری کیا ہستی ہے، تیرے سے بڑے بڑے جوان، بڑے بڑے حسین، بڑے بڑے خوبصورت، تجھ سے بڑے بڑے کوٹھی بنگلوں کے مالک، تجھ سے زیادہ مالدار، ایک منٹ نہ لگا قبروں میں جا کے آہیں بھر رہی ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ کچھ مانگ سکتے ہیں، محتاج پڑے ہیں، غریب لاوارث پڑے ہیں، جو ہر وقت کیس بازی میں رہتے تھے، یہ کوٹھی میری، یہ بنگلہ میرا، یہ دکان میری، یہ مکان میرا، آج قبر میں کہہ رہے ہیں میرا کچھ نہیں، سب کچھ تمہارا ہے۔ فرمایا لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت، میں وہ خدا ہوں جو لوگوں کو زندہ جب تک چاہوں رکھوں، ایک سانس بھی فالتو نہ آنے دوں۔ سارے سال کی روزی کا معاملہ آج میں نے طے کر دیا، واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ مرنے کا، جینے کا، روزی کا، گناہ معاف ہونے کا بجٹ تیار ہو رہا ہے اور عام معافی مل رہی ہے۔ کتنا بد نصیب اور کتنا بدبخت ہے اور کتنا لعنتی ہے وہ آدمی جو اس رات میں بھی محروم رہ گیا۔ قبرستان میں جانا اس رات میں سنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے، اور بزرگان دین کا بھی یہ عمل ہے۔ اصل تو کوئی جاگنے والا ہی نہیں اس رات میں، اور اگر جاگے گا تو بے ڈنگا کام کرے گا۔ ساری رات جاگا، فجر کی نماز کا وقت آیا سو گیا، فرض گم کر دیے، نماز ہی نہیں پڑھی صبح کی۔ کیا فائدہ؟ اس سے اچھا تو یہ طریقہ ہے کہ مغرب کی جماعت کی نماز ادا کر، عشاء کی جماعت کی نماز ادا کر، اور فجر کی جماعت کی نماز ادا کر، تاکہ یوں ہی تیری رات ثواب میں لکھی جائے، عبادت میں لکھی جائے۔
سو بھی جا، پھر بھی اللہ کہتا ہے 3 نمازوں میں حاضر ہو گیا، جماعت میں آ گیا، میں نے تیری ساری رات ہی حاضری لگا دی۔ اب بھی اگر نہ آئے تو چخے تھی تیری مرضی، اب پھر کیا اللہ جل شانہ کا کیا بگڑتا ہے؟ روتے رہو سارے سال، روزی نہیں ہے اور جی کاروبار نہیں ہے، اجی بربادی ہو گئی ہے، اور بربادی سارے سال تو ہینگتا ہے، چیختا ہے، چینگتا ہے، لیکن جب رات آئی مانگنے کی تو سویا رہا، گپے مارتا رہا یاروں سے، دوستوں سے۔ 15ویں تاریخ کا روزہ رکھنا سنت ہے، رات کو جاگنا سنت ہے، اور اس رات میں صدقہ کرنا بہت زیادہ ثواب ہے، خیرات کرنا، اس لیے کہ تو تھوڑا سا خرچ کرے گا، اللہ جل شانہ کرم کر کے مہربانی فرما کے نہ جانے تیرے نصیبوں میں لاکھوں کروڑوں کے فیصلے فرما دے۔ جب تو تھوڑا سا خرچ نہیں کرتا اللہ کے نام پہ، مرتا ہے، بیوی پہ کتنا خرچ کرنا پڑے، بیماری پہ، ڈاکٹروں پہ، زیادہ سے زیادہ فیس لینے والے ڈاکٹر ڈھونڈتا ہے، فلانا 200 روپے لیتا ہے، کوئی گل نہیں، آرام آون جائے، فلانا 300 روپیہ فیس لیتا ہے، کوئی بات نہیں، خیر آ جاوے، 300 کے آلی کوئی بات نہیں، اور اگر اللہ کے نام پر 300 روپے لگانا پڑ جائے سارے گھر کے جگر پھٹ جاتا ہے، ہوئے 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 ہوئے۔ اگر ایک بیٹے نے یہ کر دیا کام کہ 300 روپے اللہ کے نام پہ کہیں جائے، باپ کا منہ ہوئے اندھا تھی گئے، ایڈا تو سخی بن جائے، تو بالکل سوئیاں تھی ویسے، ہولی ہولی میں نو پتا چل گیا، تو ہی گھر کی کھرچن نہیں چھٹنی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں میں کریم ہے، میں مہربان ہے، میں رحیم ہے، میں بندہ نواز ہے، میں ارحم الراحمین ہے۔ اس رات میں مانگنے والا بن جا، دل میں آرام کر لے تاکہ تجھے رات نے کی توفیق ہو جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں میں نے اچانک میری آنکھ کھلی، میں نے حضور کریم سب کہہ دو زور سے صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے میں دیکھا، سجدے میں آپ کو دیکھا، اور فرماتی ہیں کہ آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا، سجدے میں اتنی لمبی رو رو کی دعائیں مانگی، اتنی لمبی رو رو کی دعائیں مانگی۔ ہماری اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں اپنا کلیجہ پکڑ کے بیٹھ گئی، میں اپنا جگر پکڑ کے بیٹھ گئی، روتے روتے سانس گھٹنے لگا، میرا دل دھڑکنے لگا، کہیں آج بیوہ تو نہیں ہو جاؤں گی۔ یوں فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بہت دیر بعد سر مبارک اٹھایا، میں نے یوں سجدے کی جگہ ہاتھ پھیر کر دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں کے پانی میں میرا ہاتھ تر ہو گیا۔ نبی ساری رات روئے، امتی زندگی بھر میں ایک دن بھی نہ رویا۔ کب وہ وقت آئے گا، کب ہم اپنی آخرت کے طالب بنیں گے، اور کب یہ خیال آئے گا کہ آج تو بال بچوں میں ہوں، کل قبر میں اکیلا ہوں گا۔ اس لیے کہتا ہے مجذوب کہتا ہے کہ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی۔ جتنا تیرا قریبی رشتہ دار ہوگا، جتنا تیرا قریبی دوست ہوگا، اتنی زیادہ مٹی پھینکے گا، دھڑا دھڑ مٹی پھینک رہا ہے قبر پہ۔ بڑی اچھی باتیں اس معاملے میں مجذوب علی رحمت نے کہی ہیں، کہتا کہ ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن، اب نہ غفلت میں گوانا ایک دن، اور منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن۔ اللہ جل شانہ کے سامنے جا کر کھڑا ہونا ہے، اپنے نام اعمال کا حساب دینا ہے، ساری زندگی کا حساب کتاب سامنے رکھنا ہے، اللہ سے وہ رحمت کی امید رکھ کے ایسی راتوں کو اپنی زندگی میں آنا غنیمت سمجھو۔ اس امت پہ کتنی بڑی کریمی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہماری زندگی میں شب برات کی رات عطا فرمائی کہ مانگ لو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ نفلیں پڑھ، قرآن کی تلاوت کر، استغفار کر، درود شریف کی تسبیح پڑھ، دعائیں مانگ، اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، ان کے اصال ثواب بھی کر، اور اللہ سے ان کی بخشش کی دعا مانگ۔ تم نے دوسروں کا سہارا لے رکھا ہے۔ آج ہی مجھے ایک عورت کہنے لگی، آج تو میرے ابا کی
روح کو इसाले सवाब करना, मेरे अब्बा को की रूह को सवाब पहुंचाना है। मैंने बर्दस्ता कह दिया, मैंने क्यों, तेरा अब्बा है, मेरा अब्बा तो नहीं, मेरा अब्बा नहीं, मैं अपने अब्बे को बख्शूंगा, तू अपने अब्बे को बख्शती रहे। और जिन भगवानों की औलाद ऐसी है कि सारी जिंदगी में भी माँ बाप का नाम ना ले, याद ही नहीं रखते, माँ भी थी या बाप भी था, कभी दुनिया में थे, किस तरह मुसीबतों से पाला, उस गुर्बत में किस तरह से संभाला, कपड़ा पहनाया, खिलाया पिलाया, रोए धोए, एक दिन भी मारा नहीं, और आज वो कब्र में है। अल्लाह खुद फरमाते हैं, बंदे तुझे तो नहीं माँ बाप से प्यार, माँ बाप तो तेरे हैं, मगर मुझे इतने प्यारे लगते हैं वो, उस वक्त तक सलाम ना फेर जब तक माँ बाप के लिए बख्शिश की दुआ ना मांगे। रब्बिग़फिरली वली वालिदैया, पहले माँ बाप के लिए बख्शिश की दुआ मांग, फिर मेरी नमाज को खत्म कर। जालिम तू भूल गया माँ को बाप को, मैं कैसे भुलाऊं, मेरे तो वो भी बंदे थे, मेरे तो वो भी बंदे थे। अल्लाह हमारे माँ बाप पर करम फरमाए, रहम का मामला फरमाए, बख्शिश के फैसले फरमाए। अर्ज़ कर रहा था, इन रातों को गनीमत जानो कि जिंदगी में आई और चली गई, कुछ तो करो। हदीस शरीफ में आता है, मतलाइल फजर के लफ्ज हैं, अल्लाह ताला जल्ले शानहू सारी रात आवाजें लगाते हैं, सारी रात आवाजें देते रहते हैं, यहां तक कि फजर हो जाती है, और खूब आवाज देते हैं कि तू अपने गुनाहों को ना देख, मैं इतने गुनाह हैं, मेरे इतने गुनाह हैं, मैं तो डूबा पड़ा हूं, मैं तो अपने गुनाहों के गरक दरिया में गरक हूं, मेरा क्या मुंह मांगने का। अल्लाह फरमाते, मांग के तो देख, तुझे अपने गुनाहों पे तेरी निगाह है, मेरे करम पे तेरी निगाह नहीं। तेरा अपने ऐबों पे तेरा दिमाग है, तेरी निगाह है, तेरी नजर है, तूने मेरी करम के दरिया को भी कभी तक है। मैं तो वो अरहमुर राहिमीन हूं। तू झोली फैलाकर एक दफा दो आंसू बहा के तो देख, और यूं कह के देख, या अल्लाह मेरा दुनिया में कोई नहीं, मेरा यहाँ कोई नहीं, किसके दरवाजे पे जाऊं, किसकी चौखट पे पड़ूं, कहां जाकर के सर मारूं, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। फिर देख तो सही मैं क्या करता हूं। शबे मेराज वाली रात में हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जा बजा इस उम्मत के लिए बख्शिश की दुआएं मांगी, हिजरत वाली रात में भी दुआएं मांगी, शबे मेराज में बुराक सवारी बना, शबे हिजरत में हिजरत वाली रात में सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सवारी बन गया। अंदाजा लगा, सहाबा किराम तो एक एक इशारे पे जान देते थे, कुर्बान हो जाते थे, मर मिट जाते थे। जिंदगी भर में सहाबा किराम ने इन रातों को हाथ से नहीं जाने दिया। और भूखे प्यासे, एक सहाबी का वाकया बारहा मैंने सुनाया होगा कि नमाज पढ़ता है, सलाम फेरता है, फौरन भाग जाता है। सहाबा किराम भी सोचते हैं भी इसका कौन सा कारखाना है, ऐसा क्या काम है इसको जो जल्दी भाग जाता है। हुजूर करीम सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह पड़ गई, करम की निगाह पड़ी, इशारा करके बुलाया, इधर आ। है कैसे नसीबे हैं उनको, किसी को बच्ची बुलाएगी, बेटा बुलाएगा, दोस्त बुलाएंगे, अम्मी बुलाएगी, घरवाली बुलाएगी, बहन बुलाएंगी, कितने करम वाले और मुकद्दरों वाले लोग हैं जिसको इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुला रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुला रहे हैं, मेरे पास आके बैठ गया। फरमाने लगे, तुझे क्या काम है? सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर, न सुबह पढ़ता है न असर के वक्त पढ़ता है, बहुत जल्दी भाग जाता है। चुप हो गया, गर्दन झुका बैठा। आपने फरमाया, शर्माना, मैं तेरा नबी हूं, गमगुसारी करूंगा, बता क्या बात है। जवान रोने लगा, कहने लगा, गरीबू मुफलिसू नादारू मिस्कीनू, कपड़ा कोई नहीं, ये जो मैं तहमद बांधे बैठा हूं, मंजला बांधे बैठा हूं, मेरी बीवी का दुपट्टा है, इसलिए जल्दी चला जाता हूं। वो नमाज पढ़ती है, मैं घर में नंगा होके बैठ जाता हूं, वो सर पे कपड़ा करके नमाज पढ़ती है, गरीब है, कपड़ा कोई नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए, जल्दी चला जा, इस वक्त मेरे पास भी कुछ नहीं है। घर गया, पहले बीवी घर में बैठी मिलती थी, आज चौखट पकड़ के बाहर झांक रही है। नाराज होके कहने लगी, अपनी नमाज अदा कर ली, मेरी नमाज का फिक्र नहीं किया। तुझे खुदा के कहर से डर लगता है, मुझे भी तो डर लगता है। तूने अगर कब्र में जाना है तो मुझे भी तो कब्र में जाना है। साहबी बोला नहीं,
تیسرے چوتھے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ غلہ کچھ کپڑا اس کے گھر بھیج دیا. عورت کہنے لگی کیا مدینے کے ہر باشندے کے یہاں اتنا سامان گیا، پھر ہمارے یہاں کیوں آیا؟ صحابی نے بتا دیا کہ پرسوں چوتھ دو تو ناراض ہوئی تھی، مجھے دیر ہو گئی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا تھا، میں نے بتا دیا تھا ہماری غربت کا، ہماری مسکینی کا، ہماری تنگ دستی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا. عورت خوش نہ ہوئی، اب زیادہ خیال رکھا کریں گے، ہمارے گھر زیادہ کچھ بھیج دیا کریں گے. رونے لگی اور کہتی ہے قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، اے کاش میں آج سے پہلے مر گئی ہوتی، میں دنیا میں زندہ نہ ہوتی، میں قبر میں چلی گئی ہوتی، اور میری غربتی اور میری مسکینی اور میرے دکھڑوں میرے گھر سے نکل کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے. کوئی خوشی پہنچاتی، کوئی راحت پہنچاتی، کوئی آرام کی بات پہنچاتی. میرے دکھوں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تنگ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ٹھیس لگی، میری غربت کا پتہ چل گیا، میری مسکینی کا پتہ چل گیا. میں نے بڑی کوشش کی پردہ رکھنے کی، مگر مجبوراً پوچھ لیا، بتا دیا گیا. میں مر گئی ہوتی تو اچھا تھا، میں آج قبر میں ہوتی تو اچھا تھا. وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، لوگوں کی زبانوں پہ میرا نام بھی نہ ہوتا. کیا ان حضرات کی نمازیں تھی، کیا ان حضرات کا عقیدہ تھا. یوں فرماتی ہیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ 3 چاند دیکھ لیے ہم نے، 3 چاند دیکھ لیے ہم نے، نبی کے گھر میں آگ نہ جلی. 3 چاند برابر مسلسل دیکھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آگ نہ جلی. اور ہم دولت کے لیے رات دن مارے پھرتے ہیں، ایمان کو ٹھکراتے ہیں، یقین کو ٹھکراتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے. جس دولت کے پیچھے ہم لگے ہیں، نبی کے گھر میں تو مہینہ آگ نہیں جلی چولہے میں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کھانا کھایا اور بعد میں رونے لگ گئی. کسی نے پوچھا اماں کیا بات ہے؟ فرمانے لگی 18 برس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہی، ایک دن بھی پیٹ بھر کے کھانا، اب کھانے مل رہے ہیں جب میرے نبی چلے گئے، اب کھانے آ رہے ہیں. ایک سانس کو غنیمت جانو، ایک گھڑی کو غنیمت جانو. شب برات کی اگلی رات سے پہلے ہم میں سے نہ جانے کون کون قبر میں ہوں گے اور کون کون باہر رہیں گے. اہتمام کرو جاگنے کا، عبادت کرنے کا. اور وہ میں نے بتا ہی دیا کہ ایسی عبادت سے تو سو جانا جو فجر کی نماز نہ پڑھو. وہ ایک آدمی وظیفہ پڑھنے لگا سونا بنانے کا، سر رات تو کہتا رہا سونا بن جا، سونا بن جا، سونا بن جا. جب وہ ٹائم آیا کہنے لگا پتھر ہی ہو جا، وہ پتھر ہی بن. قوم کے اندر صلاحیت نہیں، طریقہ نہیں. یہ بھی کوئی بس ایک چیز یاد کر رکھی ہے، ٹکڑا والی عید ہے، حلوے والی عید ہے. شام کو دیکھو نا مولوی کو پریڈ کرتے ہوئے، کدی تو آدھن ٹکڑا دی میں مسیت بناوا تے حلوے نال لپاوا. مولوی بڑا استاد ہے، مسئلہ صحیح نہیں بتاتا جس میں قبر کا بھلا ہو، قیامت کا بھلا ہو، حشر کا بھلا ہو. اخے حلوہ پکاؤ، انہاں کو آکھو نا کہ اسا حلوہ تو پکے سوں پر تیں کو ککھ نہیں دیندے، ولا صرف حلوہ پکانا حرام ہے، کھانا ہی نہیں چاہیے تھا کہ گناہ ہے. سان کو جو نہیں دیتا پھر جائز نہیں. اللہ اللہ اللہ، تم نے بھی ان کو عادت ڈال رکھی ہے مرنے میں جینے میں. مرے ہوئے باپ کے کپڑے وہ جو اس کے بدن سے اترے ہیں نا، ہاتھ نہیں لگاتے. ہاتھ لایا، اگر کوئی بچہ ہاتھ لگا دینا ڈاڈی پڑے بج کے اے تیرے موئے ہوئے بابا دینے، اے تیرے موئے ہوئے ڈاڈے دینا، ہاتھ نہ لامی ٹھیک نہیں ہوتا. لکڑ نال چک دی ہے، تن کے نال چک دی ہے، انہاں کو ہاتھ نہیں لانا. اے کپڑے تو موئے ہوئے دے نے تے تو موئے ہوئے بابا دی ڈاڈی نہیں. اے کوئی نہیں آدھا بھی کپڑے تو موئے ہوئے دے نے. اون کوٹھڑی وچ نہیں سمجھے کنا دھیاڑاں کہ ہی کوٹھڑی وچ ڈاڈا مویا آئی، ابا جی مویا آئی، فلانا مریا آئی. کوٹھڑی تو نفرت ہے، کھٹڑی تو ڈر لگتا ہے، کپڑیاں تو ڈر لگتا ہے، اور دکان موئے ہوئے دی نہیں.
دکان اور جائیداد ہوں دی نہیں جڑا قبر ہی چلا گیا اون کو تبرک سمجھ دینے کپڑے مول بھی کیتے کھٹڑا مول بھی کیتے وہ اسپتال دی گنڈڑی پرانے کھلے پرانی جتی وہ دوا دا لبڑیا ہویا تکیا سرانا وہ مول بھی کیتے تے دکان اپنے کیتے خدا ہدایت کری یہ ساری چیزوں کی پہچان کر اللہ مسلمان کو عقل دے شعور دے سمجھ عطا فرماوے اس لیے قرآن کہتا ربکم و رب آبائکم الاولین اللہ فرماتے ہیں تیرا بھی رب میں تیرے باپ دادا کا بھی رب میں ان سے پہلوں کا بھی رب میں تمام کی تمام کو پالنے والا سنبھالنے والا کھلانے والا پلانے والا میں ہوں جوانی کتنی اچھی چیز ہے یہ بھی رب عطا کرتا ہے آدمی کا دل یوں کہتا ہے جس چیز پہ بھی لات ماروں گا پانی نکال دوں گا اور ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ میاں جی اٹھ کھلو آخر کیویں اٹھا نہیں جاتا ہائے ہائے اس زندگی میں کتنے طور آئے بچپن آیا جوانی آئی بڑھیپا آیا قبر آ گئی مگر سمجھ نہ آئی اس لیے کہتا ہے کہ جو کھیلوں میں تو نے لڑک پن گنوایا جو کھیلوں میں تو نے لڑک پن گنوایا تو بدمستیوں میں جوانی گنوائی جو کھیلوں میں تو نے لڑک پن گنوایا تو بدمستیوں میں جوانی گنوائی جو اب غفلتوں میں بوڑھے پا گنوایا تو بس یہ سمجھ زندگانی گنوائی جو اب غفلتوں میں بوڑھے پا گنوایا تو بس یہ سمجھ زندگانی گنوائی تن میرا شاہ پڑ گیا پیری سے گردن جھک گئی اب تو جھک اے شرکس خدا کے سامنے اب تو مولا کے سامنے عاجزی کر اب تو انکساری کر اب تو آنسو بہا اب تو اللہ کے سامنے دامن پھیلا جھولی پھیلا اللہ سبحانہ و تعالی پوری امت کو کامیاب فرمائے اور پوری امت کو ہدایت عطا فرما سارے بے نمازیوں کو نمازی بنا تمام بیماروں کو شفا عطا فرما سارے قبروں میں جو چلے گئے مغفرت فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا واصحاب سيدنا وازواج سيدنا وبنات سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ستار یا غفار یا حی یا قیوم یا ذل جلال والاکرام یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما یا اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما سیاکار ہیں تیرے کرم کے امیدوار ہیں معافی عطا فرما یا اللہ شب برات میں ہمیں اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ تیرے کرم کا دریا بہے گا تیری رحمت جوش میں آئے گی ہمیں معافی عطا فرما یا اللہ ہم سب کے روزی رزق میں کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما کوئی دوست ہے ان کی والدہ بیمار ہے اللہ سارے بیماروں کو شفا عطا فرما ساروں کے دکھ دردوں کو دور فرما تمام مخلوق کی پریشانیوں کو دور فرما مولانا سراج صاحب شوج آباد میں عالم ہیں ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت فرما ان کے بچوں کی کفالت فرما جتنے بھی قبروں میں چلے گئے ہیں ہمارے رشتہ دار عزیز اقارب والدین یا اللہ سب کو معافی عطا فرما سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا ہمیں بھی کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما ایک ساتھی ہے اس کی چوری ہو گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مال دستیاب فرما اور چور کا انکشاف فرما بہت حالات خراب ہیں یا اللہ ظالموں کے ظلم سے بچا شریروں کی شرارت سے بچا حاسدوں کے حسد سے بچا یا اللہ ہر حادثے ہر فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرما یا اللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں تبلیغی جماعت کام کر رہی ہے قدم قدم پہ نصرت فرما قدم قدم پہ شرف قبولیت عطا فرما ساری مساجد کو آباد فرما مدارس کو آباد فرما مسجدوں کو آباد کرنے والوں کو آباد فرما مسجدوں کو رونق بخشنے والوں کے گھروں اور کاروبار میں رونق عطا فرما یا اللہ ہم سب کو ہماری اولاد کو نیک صالح بنا سارے بیماروں کو شفا عطا فرما سب کے دکھ دردوں کو دور فرما جس کے بے اولادوں کو اولاد عطا فرما جن کے پاس بچیاں اللہ تعالیٰ نرینہ اولاد عطا فرما الہ العالمین رمضان شریف کا اکرام نصیب فرما احترام